له من يقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية أمال العارفين وغياث المستغيثين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى يسبح له من في السماوات والأرض وكل الطير صافات وكل قد علم صلاته وتسبيحه. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گرامی اور برادران عزیز، قرآن مجید کا مقدس ترین سورہ جسے سورہ مبارک نور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سورہ نور کی ایک مقدس ترین آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الم ترى یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات وکل قد علم صلاته وتسبیحه. اے انسانوں، اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ وَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. اور یہ فضاؤں میں پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. اور یہ پرندے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جو فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں یہ سب کے سب جانتے ہیں، بالتحقیق جانتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کیسے کی جائے اور اس کی بارگاہ میں نماز کو کیسے ادا کیا جائے. عزیزان گرامی، اس مختصر سی آیت کے ذریعے کم از کم ہمیں ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ ہمارے ذہن میں جو ایک بات تھی، ایک تصور تھا، ایک خیال تھا کہ اللہ کی تسبیح صالحین کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح مومنین کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اللہ والے کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح انبیاء و مرسلین کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح فرشتے اور ملائکہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح جو اچھے جنات ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن قرآن نے ہمارے اس توہم کو دور کر دیا کہ اللہ کی تسبیح صرف انسان نہیں، کی تسبیح صرف ملائکہ نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح صرف جنات نہیں کرتے. قرآن کی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ کلٌ الم تری یسبح لہ من فی السماوات والارض. کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. اور اس کے بعد قدرت نے وضاحت کی وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. اور یہ طیر، یہ پرندے جو ہواؤں میں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کیسے کی جاتی ہے. اسی لفظ تسبیح کے متعلق چند ایک باتیں مشکل سے 20 منٹ 25 منٹ جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے. قرآن مجید میں نے جو شمار کیا وہ تقریباً 1 2 10 20 25 50 نہیں،
بلکہ 95 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے اپنی تسبیح کا ذکر کیا۔ عزیزان گرامی، کسی بھی ذکر، کسی بھی عبادت، کسی بھی خاص حکم کو 1-2 مرتبہ وضاحت کے ساتھ اگر قرآن مجید میں ذکر کر دیا جائے تو اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ لیکن تسبیح ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 95 مقامات پر قرآن مجید میں ذکر کیا۔ 95 موارد میں قرآن مجید میں اللہ نے تسبیح کا ذکر کیا اور الگ الگ صیغوں میں ذکر کیا، کبھی ماضی کے صیغے میں، کبھی مضارع کے صیغے میں، کبھی امر کے صیغے میں، کبھی کہا یسبح لہو، بلکہ ماضی کی بات اگر کیا جائے سبح لہو من فی السماوات والارض، کبھی مضارع کی بات آئی تو جناب آدم اور فرشتوں والا قضیہ وہاں پہ آپ دیکھیے نحن نسبح بحمد ربک، اور کبھی امر کی بات آئی فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اس طریقے سے 95 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ قرآن مجید میں اللہ کی تسبیح کا ذکر کیا گیا۔ اب عزیزان گرامی اور آگے بڑھیے تو یہ 95 موارد جہاں پہ یہ ذکر کیا گیا کہ کبھی ماں کے ذریعے کبھی من کے ذریعے، من اور ماں میں جو فرق ہے لغت میں وہ آپ جانتے ہیں، کبھی کہا یسبح لہو من فی السماوات والارض، کبھی کہا یسبح لہو ما فی السماوات والارض۔ تو من اور ماں میں جو فرق ہے آپ ہم سب کے سب طلباء ہیں، انشاءاللہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور سمجھتے ہیں۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو بھائی زمین اور آسمان کے درمیان یہ چاند بھی ہے، یہ سورج بھی ہے، یہ ستارے بھی ہیں، یہ سیارے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں زمین اور آسمان کے درمیان ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے چاند اور سورج کو گہن رکھتے ہوئے دیکھا، ہم نے کبھی تسبیح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے بادلوں کو ٹکراتے ہوئے تو دیکھا لیکن کبھی تسبیح کی آواز کو ہم نے نہیں سنا۔ ہم نے پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا، کبھی تسبیح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے موجوں کو دیکھا، دریاؤں سمندروں کی یہ طغیانیوں کو دیکھا، ان کی موجوں کو دیکھا، کبھی ہم نے تسبیح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے درندوں کو دہاڑتے ہوئے تو دیکھا، کبھی تسبیح پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پرندوں کو چہچہاتے ہوئے تو سنا، کبھی ان کو تسبیح کرتے ہوئے نہیں سنا۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کے علاوہ کسی کو تسبیح کرتے نہ دیکھا اور نہ سنا۔ تو عزیزان گرامی، لیکن معاملہ یہ ہے، بہت زیادہ اپنی بات کو وسعت نہ دوں، یہیں سے اصل نتیجے کی طرف آ جاؤں کہ بھائی یہ اعلان قرآن کا اعلان ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور اگر قرآن نے کہہ دیا تو یقیناً ایسا ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم سنیں نہ سنیں، اس لیے کہ زمین و آسمان درہم برہم تو ہو سکتے ہیں، پیغام قرآن میں کبھی غلطی واقع نہیں ہو سکتی۔ وہ اور ہیں کہ جو نبوت پر شک کرتے ہیں وہ تو قرآن پر شک کر سکتے ہیں، لیکن ہم جیسے اہل بیت کو مانتے ہیں ایسے ہی قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی قرآن نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کی یہ بہترین جو ہے وہ تحلیل کرتی ہیں۔ ہم سمجھیں نہ سمجھیں تو اس کو ہمارے علماء نے اچھی طریقے سے حل کیا۔ علماء علم تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں، خصوصاً اس آیت کریمہ کے ضمن میں، وہ فرماتے ہیں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ کی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں کہ جو نہ دکھائی دیتی ہیں نہ سنائی دیتی ہیں۔ بھائی ہوا ہے، ہوا کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہوا ہے۔ جنات کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں کہ جنات ہیں۔ ان کی آوازوں کو نہیں سنا لیکن مانتے ہیں کہ جنات کے اندر قوت گویائی پائی جاتی ہے، بولتے ہیں۔ ہم نے ملائکہ اور فرشتوں کو نہیں دیکھا پھر بھی ہم قبول کرتے ہیں کہ ملائکہ موجود ہیں، ملائکہ بولتے بھی ہیں، ملائکہ کلام بھی کرتے ہیں،
بھائی شیطان ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن معلوم ہے، یقین ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو نہ دیکھ پانا، کسی بھی شے کی آواز کو نہ سن پانا، یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہماری سماعت کی کمزوری ہو سکتی ہے، ہماری بصارت کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ بہت سی ایسی اشیاء ہیں کہ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھتے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں، ان کا وجود پایا جاتا ہے، ان کے اندر قوت تکلم اور قوت گویائی پائی جاتی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم نہ دیکھ پائیں، ہم نہ سن پائیں۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ فارسی کے ایک شاعر نے بڑا بہترین مصرع کہا، وہ کہتا ہے اے انسان اگر تجھے بھی نگاہ غیب عطا کر دی جائے تو تو کائنات کے ذرے ذرے سے کلام کرنے پر قادر ہو جائے۔ انسان اگر تجھے بھی نگاہ غیب عطا کر دی جائے تو کائنات کے ذرے ذرے سے تو کلام کرنے پر قادر ہو جائے، ان سے باتیں کرنے پر قادر ہو جائے۔ اور واقعاً یہ صرف عقیدت کا شعر نہیں ہے، یہ حقیقت کا شعر ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ ہم درختوں کے قریب سے گزر جائیں تو درختوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے قریب جو ہے درندے آ جائیں تو ہم کو لقمہ حیات بنا لیں، ہم اپنے ہاتھوں پر کسی پتھر کو اٹھا لیں تو پتھر پر کوئی اثر نہ پڑے، لیکن ایسے افراد کہ جو قدرت کی طرف سے منتخب تھے، یا شاعر کی زبان میں کہہ دوں کہ جن کے اندر نگاہ غیب حاصل ہو چکی تھی، اگر وہ درختوں کے قریب سے گزرتے تھے تو درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے، اگر ان کے قریب حیوانات آتے تھے تو فصیح زبان میں کلام کرتے تھے، اگر ان کے ہاتھوں پر یہ بے جان پتھر آتے تھے تو تسبیح الہی کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں پر یہ بے جان پتھر آتے تھے تو اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ بھائی ہم نے پتھر کو اٹھایا تو پتھر پتھر رہا، بے جان پتھر بے جان رہا، کوئی قوت گویائی نہیں، کوئی تسبیح الہی نہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں۔ لیکن کچھ ایسے منتخب بندے کہ جب ان کے ہاتھوں پر یہ پتھر آیا، پتھر کلام کر رہا ہے، پتھر گفتگو کر رہا ہے، پتھر تسبیح کر رہا ہے، پتھر ذکر الہی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے جان پتھروں کے اندر بھی اتنا احساس پایا جاتا ہے کہ گنہگاروں کے خطا کار ہاتھ کون سے ہیں، معصوم کے محفوظ ہاتھ کون سے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات حیدری حیدری آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان بے جان پتھروں کو یہ احساس ہے کہ معصوم کے نوری ہاتھ کون سے ہیں اور گنہگاروں کے خطاکار ہاتھ کون سے، لہذا ہر ہاتھ پہ پتھر کلمہ نہیں پڑتا۔ تو عزیزان گرامی میری بات یہاں تک پہنچی کہ یہ جتنی بھی اشیاء کائنات میں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور قرآن نے ایک دو نہیں 95 مواقع پر یہ بیان کیا کہ جتنی بھی اشیاء ہیں چھوٹی چھوٹی بڑی سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور دیکھیے قرآن نے اس کی وضاحت کیا ہے اور بہت خوبصورت لفظوں میں آیت میں یہ موجود ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ معبود ہم نے تو سمجھا نہیں، ہم نے تو سنا نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں پاتے، ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن نے وضاحت کر دیا وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اے انسانوں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن اسی کائنات میں کچھ ایسے بندے کہ جو اللہ کے منتخب بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے مصطفیٰ اور مجتبی بندے،
وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اللہ کے ان ذاکر پرندوں اور جانوروں کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اب تاریخ میں ہم کو شواہد چاہیے۔ قرآن نے تو بتا دیا کہ وہ چند ایک بندے ایسے ہیں، تم تو نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، لیکن جو ہمارے خاص بندے ہیں، اور بقول شاعر کہ جس کو نگاہ غیب حاصل ہے وہ سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ میں نے غالباً یہ فروع کافی میں روایت کو پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ آغا حر عاملی نے بھی نقل کیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے گاؤں دیہات میں جانوروں کو جو مارتے ہیں تو ایسی بری طریقے سے مارتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کوئی سمجھدار انسان ہے کہ جس نے بڑا جرم کر دیا، اور جہاں بھی اس کو لگے، جیسے بھی چوٹ اس کو آئے، اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام نے سختی سے منع کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لا تضربوا الدواب على وجوهها، کیوں؟ لأنها تسبح بحمد ربها، دیکھو اپنے جانوروں کے کبھی منہ پہ نہ مارنا، اس لیے کہ اسی دہن سے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ جانوروں کے دہن پہ کبھی نہ مارنا، ان کے منہ پہ نہ مارنا۔ لأنها تسبح بحمد ربها، اس لیے کہ اسی دہن سے، اسی زبان سے وہ اپنے رب کی، اپنے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ نبی خدا نے ہم کو بتایا۔ دوسری حدیث میں پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، آپ دیکھیے جیسے آج اس زمانے میں بائک وغیرہ ہے، جاتے جاتے کسی بائک سوار سے ملاقات ہو گئی، جان پہچان والا ہے، گاڑی کو روک دیا اور گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے ہم نے باتیں کرنا شروع کر دی، کلام کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں یہ چوپائے جانور تھے، چاہے گدھے ہوں، چاہے خچر ہوں، چاہے اونٹ ہو، چاہے گھوڑے ہوں۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ چلتے چلتے راستے ملاقات ہوئی، کھڑے ہو گئے، بلکہ خود سوار ہیں جانور کے اوپر، بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس زمانے کے لوگوں کو منع کیا کہ خبردار تم ان جانوروں کو سواری کے طور پہ استعمال کرو، لیکن ان کو کرسی قرار نہ دو۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کہا وجہ یہ ہے کہ بہت سے سوار اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ان کی سواری اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بہت سے سوار ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، لیکن ان کی سواریاں تسبیح الہی میں مصروف و مشغول ہوتی ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام۔ اب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اسی تسبیح کے متعلق جناب ابو حمزہ صومالی، آپ جانتے ہیں دعائے ابو حمزہ صومالی، یہ منسوب ہے انہی جناب ابو حمزہ صومالی سے، جو چوتھے امام کے شاگرد، پانچویں امام کے شاگرد۔ جیسے دعائے کمیل مولا علی کی دعا لیکن منسوب جناب کمیل سے، ویسے ہی دعائے ابو حمزہ صومالی چوتھے امام کی دعا لیکن منسوب جناب ابو حمزہ صومالی سے۔ یہ چوتھے امام کی رحلت کے بعد پانچویں امام کا جب زمانہ آیا تو پانچویں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ دیکھیے گاؤں وغیرہ میں اگر کوئی پھلدار درخت ہو، خصوصاً نماز صبح کے بعد کا وہ وقت ہو اور درخت کے قریب آپ بیٹھ جائیں تو بہت سے پرندے، بہت سی چڑیے درخت کے اوپر آ جاتی ہیں اور ایک شور ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور چند اصحاب اور اصحاب کے ساتھ ساتھ خصوصاً جناب ابو حمزہ صومالی بیٹھے ہوئے ہیں اور بات ہو رہی ہے، ادھر چڑیے جو ہے وہ چہچہا رہی ہیں۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ فرزند رسول، یہ چڑیے کس قدر شور کر رہی ہیں، کس قدر چہچہا رہی ہیں کہ ہم لوگ باتیں بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن نے کیا کہا، وَلَٰكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ہو جو ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن ہمارے کچھ ایسے بندے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چڑیے چہچہا نہیں رہی ہیں،
युसब्बिहना रब्बहुन्ना अज़्ज़ व जल व यसअलुन्ना क़ुव्वता यौमिहिन्ना। ये चहचहा नहीं रही हैं, अपनी जबान में अपने रब की तस्बीह कर रही हैं और आज के दिन के रिज़्क़ के लिए दुआ कर रही हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये चहचहा नहीं रही हैं। युसब्बिहना रब्बहुन्ना, अपने रब की तस्बीह कर रही हैं। व यसअलुन्ना क़ुव्वता यौमिहिन्ना, और अपने दिन के रोजी और रिज़्क़ के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, हदीसें तो बहुत सी हैं, लेकिन आदमी अगर गौर करे, रुके, तो उसके लिए इबरत मौजूद है, दर्स मौजूद है। हमारे यहाँ बहुत से लहीम और शहीम अफराद ऐसे होते हैं कि ना जिक्र इलाही, ना अल्लाह का सजदा, ना अल्लाह की तस्बीह, लेकिन रिज़्क़ और रोटी का शिकवा अल्लाह की बारगाह में जरूर करते हैं। मैं कहूंगा कि ऐसे जसीम और लहीम इंसानों से बेहतर तो ये छोटे छोटे परिंदे हैं जो पहले अपने रब की तस्बीह करते हैं, फिर रोजी के लिए दुआ करते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये छोटे छोटे परिंदे पहले अपने रब की बारगाह में तस्बीह करते हैं और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अपनी रोजी के लिए दुआ, अपने रिज़्क़ के लिए दुआ, अपनी क़ूत के लिए दुआ। अब अज़ीज़ाने गिरामी, ये तीनों हदीसें मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मुमकिन है कि कोई ये बात करे कि भाई ये कौन सी बात कि आपके इमाम वो परिंदों की बात को समझ रहे हैं, चिड़िए चहचहा रही हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं, परिंदे अपनी जबान में कलाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह से रिज़्क़ के लिए दुआ कर। कैसे कोई परिंदों की आवाज को समझ सकता है? मैंने कहा अगर कुरान पढ़ने के साथ साथ समझा भी होता तो समझ में बात आ जाती कि सबको परिंदों की आवाज समझ में नहीं आती, लेकिन जो अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं वो समझते भी हैं, जवाब भी देते हैं। जो अल्लाह के मुंतखब और चुने हुए बंदे हैं वो समझते भी हैं और जवाब भी देते हैं। कहा ये कैसी बात? हमने कहा चलिए सूरह नमल में चलते हैं। सूरह नमल में यही तो है, वो जनाबे सुलेमान जैसे बाइक़्तिदार अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के मासूम नबी एक वादी से चले जा रहे हैं, एक जंगल और बियाबान से चले जा रहे हैं। कुरान क्या कह रहा है कि जब जनाबे सुलेमान अपने लश्कर के साथ, अपने फौज के साथ एक बयाबान से चले जा रहे हैं और जंगल से गुजरते हुए चले जा रहे हैं, कुरान कहता है कि वहां पे चींटियां थी। जो चींटियों की सरदार थी उसने कहा कालतिन नमलतो या अय्युहन नमलो उदखुलू मसाकिनकुम। चींटियों की सरदार ने कहा कि ए चींटियों अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, लश्करे सुलेमान आ रहा है, कहीं तुम्हें पामाल न कर दे, कहीं तुम्हें रौंद न डाले। अब कुरान ये कहता है कि जब जनाबे सुलेमान ने चींटियों की आवाज को सुना, फतबस्समा ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा, जनाबे सुलेमान ने अपने हाथों को उठाया, उसकी बातों को सुना और उसके बाद फतबस्समा ज़ाहिकन, जनाबे सुलेमान मुस्कुराने लगे और सिर्फ मुस्कुराए नहीं, फतबस्समा ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा, ऐसे मुस्कुराए कि मुस्कुराने के बाद वो हंसने लगे, मिन क़ौलिहा, चींटी की बातों के ऊपर। तो भाई जनाबे सुलेमान कौन है? एक इंसान है, लेकिन कुरान ने बयान किया कि जनाबे सुलेमान ने चींटी की आवाज को सुना, समझा, मुस्कुराए, हंसने लगे। भाई यहीं पे मुसलमान गौर करें कि भाई किसी भी बयाबान में, किसी भी जंगल में इस छोटी सी मखलूक को देखना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई देख ले तो उसकी आवाज को सुनना मुश्किल है।
آواز کو سن لے تو پھر سمجھنا مشکل ہے، لیکن جناب سلیمان ایسا سمجھے کہ سمجھنے کے بعد ہنسنے لگے۔ میں کہوں گا اے مسلمانوں، اگر جناب سلیمان جیسے نبی ایک چھوٹی سی چینٹی کی آواز کو سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، مسکرا بھی سکتے ہیں، تو جن کی ولایت کے صدقے میں جناب سلیمان کو تاج نبوت ملا ہو، اگر پرندوں کی آواز کو سن کے وہ بتا دیں کہ کیا کر رہی ہیں، ذکر الہی کر رہی ہیں یا اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ قرآن کہہ رہے وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ کے مصطفیٰ بندے، اللہ کے مجتبی بندے، خصوصی بندے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تسبیح کیسی تسبیح۔ تو عزیزان گرامی 95 موارد قرآن مجید میں کہ جہاں پہ اللہ کی تسبیح کا ذکر کیا گیا، اور یہی وہ تسبیح ہے کہ جسے پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو ہدیہ کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہدیہ کا جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی جو حیثیت ہو اس حیثیت سے ہدیہ دے، اور جس کو ہدیہ دے رہا ہے اس کی بھی حیثیت کا خیال کیا جائے۔ تو جب یہ معصومین نے ہمیں سمجھایا کہ ہدیہ دو تو اپنی حیثیت کے مطابق، جس کو ہدیہ دے رہے ہو اس کی حیثیت کا بھی خیال ہو، تو جب ہدیہ دینے والے کی بھی حیثیت دیکھی جائے، جسے ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کی بھی حیثیت کا خیال کیا جائے، تو ہدیے کا بھی خیال کیا جائے گا کہ ہدیے کی اہمیت کیا ہے۔ تو اب ہدیہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح۔ دینے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار، جسے ہدیہ دیا گیا کون؟ کا سیدۃ نساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ ہدیہ، یہ کون سا ہدیہ؟ جب جناب فاطمہ زہرا نے مطالبہ کیا تو کہا بیٹی فاطمہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دے دوں خیر لک من الدنیا وما فیہا، اے بیٹی جو دنیا سے بھی بہتر ہو اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہو۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا ہاں ہاں بابا وہی دے دیجئے جو خادم سے بھی بہتر ہو، دنیا سے بھی بہتر ہو، اور دنیا زمین و آسمان میں جو کچھ ہو سب سے بہتر ہو۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے یہی تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو تعلیم فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے فرمایا تو ہم کو یقین کرنا پڑے گا کہ یہ جو معمولی سا جسے ہم ذکر سمجھتے ہیں یہ خادم سے بھی بہتر ہے، دنیا سے بھی بہتر ہے، دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر یہ تسبیح ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت فرماتے ہیں، بس یہ تسبیح کے متعلق چونکہ ایک عمل کی بات ہے انشاءاللہ اس مجلس کا ممکن ہے تبرک ہو، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے روزانہ کی وہ نمازیں کہ جس کے بعد تم میری جدہ جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھتے ہو ان 1000 رکعت نمازوں سے بہتر ہے کہ جس کے بعد کوئی تسبیح نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزانہ کی وہ 5 نمازیں کہ جن کے بعد میری جدہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے ان 1000 رکعت نمازوں سے بہتر ہے کہ جن کے بعد کوئی تسبیح نہ ہو۔ پھر اپنے صحابی جناب ابو ہارون سے فرماتے ہیں یا ابا ہارون نحنو نامرو سبیاننا بتسبیح فاطمہ کما نامرہم بالصلاۃ، اے ابو ہارون ہم اپنے بچوں کو
اپنی جدہ کی تسبیح کی تعلیم ایسے ہی دیتے ہیں کہ جیسے ان کو ہم نماز کی تعلیم دیتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم ایسے تسبیح دیتے ہیں، تسبیح کی تعلیم دیتے ہیں کہ جیسے ان کو ہم نماز کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کی اہمیت کیا ہے اور تسبیح کی عظمت کیا ہے. 34 مرتبہ 33 مرتبہ بھائی آخری بات اور گفتگو تمام ہو گئی. بھائی یہ 34 کیوں ہے؟ یہ عدد معین کیوں ہے؟ یا تو سب 33 مرتبہ ہو جاتے، یا تو سب 34 ہو جاتے. یہ 34 پھر 33 یہ راز کیوں ہے؟ اچھا اور بہت سی عبادتیں ہمارے یہاں ہیں، کبھی 11 مرتبہ انا انزلنا، کبھی 7 مرتبہ انا انزلنا، کبھی 40 مرحومین کے لیے دعا استغفار، کبھی 70 مرتبہ استغفر اللہ. یہ عدد کیوں ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی راز ہونا چاہیے. بھائی جتنا پڑھ لیجئے نہیں، جتنا پڑھ لیجئے نہیں، جو عدد معین ہے یہی عدد ہونی چاہیے. جو عدد معین ہے یہی ہونا چاہیے. کیوں؟ یہاں پہ صاحب تفسیر نور یہ بیان فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بڑی خوبصورت سی مثال. آقا محسن قراتی مثال دینے میں وہ ماہر ہیں، بلکہ کوئی آقا کے مقابلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ دیا جائے کہ مثال کے ماہر جیسے خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب انڈیا میں تھے، ایسے ہی مثال دینے کی دنیا میں آقا محسن قراتی صاحب ایران میں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ عدد کے لیے خاص جو توجیحات معصومین کی طرف سے اس کا خاص سبب ہے. سبب کیا ہے؟ کا سبب یہی سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے ہاں تالے ہوتے ہیں، تالے میں چابیاں لگی ہوتی ہیں، تو چابیاں سادی نہیں ہوتی، چابیوں میں دانتے بنے ہوتے ہیں، اسنان بنے ہوتے ہیں. کبھی کسی چابی میں 3 دانتے، کسی میں 5 دانتے، کسی میں 4 دانتے. اب 4 والے میں اگر 5 دانتے بنا دیجئے تو تالا کبھی نہیں کھلے گا. 5 والے میں 4 کر دیجئے کبھی تالا نہیں کھلے گا. جس طریقے سے یہ دنیا کے تالوں کے لیے دانتوں کی عدد محدود ہے، ایسے ہی قفلے اس معنویت کے عالم کے جو تالے ہیں ان کے لیے بھی عدد معین ہے. اس سے کم کر دو گے جب بھی نہیں کھلے گا، زیادہ کر دو گے جب بھی نہیں کھلے گا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب امام صادق علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھتے تھے تو جب تک مکمل نہ کر لے اس وقت تک کلام نہیں کرتے تھے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جب تک امام علیہ السلام مکمل نہ کر لیں اس وقت تک کلام نہیں کرتے تھے. اور روایات کے جملے ہیں کہ اگر مکمل نہ کر پائے کلام ہی کرنا پڑ جائے تو ایسا نہیں کہ پھر وہیں سے شروع کر دیں جہاں سے چھوڑا تھا. ہم لوگ کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے، خود ہم لوگ کے اندر بھی یہ چیز ہے. تسبیح پڑھتے بچے آ گئے، ان کو جو جواب دینا ہے اگرچہ تسبیح دوبارہ پڑھنی پڑے تو جواب دیا، لیکن جہاں سے ہم نے شروع کی روکا تھا تسبیح کو وہیں سے شروع کر دیا. لیکن امام صادق علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ اگر تسبیح پڑھتی جب جناب حمزہ سید الشہداء کی شہادت ہوئی تو ان کی قبر کی مٹی کو جناب فاطمہ زہرا نے تسبیح بنایا، اس کے دانے کے ذریعے تسبیح بنایا اور اس کے اوپر پھر اللہ کی تسبیح کرتی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ کربلا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو چوتھے امام علیہ السلام نے قبر امام حسین سے مٹی کو لیا، اسی کو سجدگاہ قرار دیا اور پھر اسی مٹی سے دانے بنائے اور اسی سے تسبیح قرار دیا. پھر جب جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھتے تھے تو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کے اوپر. اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ خاک کربلا کی بنی ہوئی سجدگاہ پر سجدہ کیا جائے اور اسی خاک کی بنی ہوئی تسبیح سے کے اوپر جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح کو پڑھا جائے. عزیزان گرامی، میں نے گفتگو کو تمام کیا. ہمارے یہاں تسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جب نمازوں کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں تو اپنے داہنے ہاتھ سے تسبیح پڑھتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کسی کو کہ داہنے ہاتھ کے ہوتے ہوئے وہ بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھا. اللہ. لیکن جس بیوی کو یہ تسبیح ہدیے میں دی گئی
جس بیوی سے یہ تصویر منسوب ہے، وقت آخر اس قدر اس بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، اس قدر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے کہ پہلو شکستہ ہے، بیوی سانس نہیں لے پا رہی ہیں، اور بازوؤں کو اس قدر اذیت دی گئی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ امیر المومنین نے جناب عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا، اے عبداللہ ابن عباس، معلوم ہے کہ ان لوگوں نے فاطمہ زہرا پہ کتنے مصائب ڈھائے، اے عبداللہ ابن عباس، صرف پہلو شکستہ نہیں ہوا، میں نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا کے داہنے بازو پر ایسا سیاہ نشان ہے کہ جیسے کسی کے بازو پر کالا تعویذ بندھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، عزادارو، جناب فاطمہ زہرا بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، تو داہنے ہاتھ سے نہیں، بائیں ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ عزادارو، کہ آسان وقت میں یا سہولت کے وقت میں اہل بیت اطہار کے یہاں کبھی کوئی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یعنی وہ جو ہے اذیت اور تکلیف کی آخری منزل پہ ہے۔ ادھر جناب فاطمہ زہرا ہے جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ دو شخصیتوں کو دیکھا گیا کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ مدینے میں جناب فاطمہ زہرا ہے، قید خانے شام میں جناب زینب ہے۔ جب چوتھے امام نے پوچھا، اے پھوپھی اماں، آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے یہی تو کہا تھا، اے بیٹا سید سجاد، ارے یزید کی طرح سے کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اے بیٹا سید سجاد، تیری پھوپھی اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نقاہت کی وجہ سے اب زینب کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ زینب کھڑی ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کر سکے۔ اے بیٹا، یہی وجہ ہے کہ تیری پھوپھی بیٹھ کے نماز وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود ہم سے جو بھی پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل پرور